اسٹاک مارکیٹ کی غیر معمولی کارکردگی کی ایک اور وجہ بتائی جا رہی ہے کہ مانیٹری پالیسی جو کہ اسٹیٹ بینک کی اب ہونے والی ہے اس میں شرح سود میں کمی کا امکان ہے جو اس وقت تاریخ کی بلند ترین 22% کی سطح پر ہے۔ دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ IMF کا وفد اگلے ماہ پاکستان آئے گا اور مذاکرات کے بعد جولائی تک IMF سے اگلا پروگرام فائنل بھی ہو جائے گا۔ ان دونوں وجوہات نے بھی اسٹاک مارکیٹ کو 72,000 کی سطح پار کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز۔ بہت بہت شکریہ سہیل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، بہرحال جو انویسٹرز کے اس وقت اکراس دا بورڈ ہمیں وارے نیارے نظر آ رہے ہیں، شاید یہ 2016-2017 کے بعد پہلی بار ایک ایسا موسم آیا ہے کہ جس میں کہ اسٹاک مارکیٹ میں ایگزوبرنس ہے، ایکسائٹمنٹ ہے، اور وہ سسٹینڈ ایگزوبرنس اور ایکسائٹمنٹ، اور آبویسلی بے پناہ لوگوں کو منافع ہو رہے ہیں، فائدے ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو کامران بھائی۔ بالکل تقریباً 7-8 سال کے انتظار کے بعد کچھ ڈیسنٹ ریٹرنز اسٹاک مارکیٹ نے پوسٹ کیے ہیں، آلدو میں سرپرائز نہیں ہوں کہ یہ مارکیٹ ڈبل ہو گئی ہے یا 75-80% بڑھ گئی ہے، مگر یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ اس میں کچھ دیر ضرور ہوئی، اور اب جو حالات ہیں معیشت کے اور جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، اور جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ IMF سے مذاکرات بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ صحیح جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو سینٹیمنٹس خراب ہوئے تھے پچھلے 4-5 سالوں میں، وہ کافی حد تک تبدیل ہو گئے ہیں، اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آلدو انڈیکس جو ہے 72,000 ہو گیا ہے، $15 بلین کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھ گیا ہے، اس کے باوجود جو پی ہے وہ بھی ابھی 4-4.5 کے قریب ہے، اور جو بینکنگ سیکٹر کی آپ نے بات کی اس کا بھی پی جو بڑے بینکس کا ہے 4 سے کم ہے، اور چھوٹے بینکس کا ابھی بھی 2 سے کم ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریکوری آئی ہے، مگر اس کے باوجود جو ویلیویشنز ہیں وہ اتنی اٹریکٹیو ہیں کہ لگ رہا ہے کہ یہ مومنٹم فی الحال جاری رہے گا۔ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ جو بینکوں کے منافع ہیں وہ ششدر کرنے والے ہیں، جو بینکوں کے شیئرز میں انویسٹر کرنے والے ہیں، انویسٹرز ہیں، ان کے وارے نیارے ہیں، اور جو کیپٹل گین آیا ہے یعنی کہ شیئر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، پھر جو منافع بانٹے ہیں بینکوں نے، وہ شاید دنیا میں کوئی بینکنگ سیکٹر ہو جو کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ پاکستانی بینکوں نے کہ ہاتھ میں کیا گر آیا ہے، کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ کامران بھائی دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جس اکانومی میں ڈپریشن ہو، جہاں پہ انفلیشن 25-30% ہو، GDP بڑھ نہیں رہی ہو، انڈسٹریل سیکٹر گرو نہیں کر رہا ہو، وہاں پر نارملی بینک تو لاسز ہوتے ہیں، چاہے جس کو ہم پروویژننگ کہتے ہیں یا بیڈ لونز ہوتے ہیں، کیونکہ جو سرمایہ کار ہے جنہوں نے بورو کیا ہوتا ہے بینک سے وہ ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں۔ مگر الحمدللہ پاکستان میں پچھلے 20-25 سال سے اسٹیٹ بینک نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے ریگولیٹ کرنے کا، اور فائنینشیل ڈسٹریس کے باوجود، اکانومک ایشوز کے باوجود بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ فائنینشیلی بڑا اسٹرانگ رہا۔ تو ایک تو یہ چیز تھی جو ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہے دوسرے ممالک سے۔ دوسری جانب چونکہ حکومت پاکستان بہت بڑی بورور ہے، فسکل ڈیفیسٹ پچھلے 4-5 سالوں سے 7-8% ہے، اور انٹرسٹ ریٹ 20% ہو گئے ہیں، اور ملک میں آدھے لوگ جو ہیں یا 1/3 لوگ ابھی بھی اپنا پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ بینکوں کے پروفٹ میں بھی آتا ہے، بٹ بینکوں کے ساتھ ساتھ اور شیئر ہولڈر کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان بھی اربوں روپے سے کما رہی ہے، کیونکہ حکومت کا ٹیکس بھی بڑھ رہا ہے۔ اور جس طرح آپ نے انالیسس بڑھایا، ایک عام بینک جو ہے پچھلے 12 مہینے میں اس نے 100 سے 150% تک ریٹرن دیا ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ اس کے باوجود جو بینکس کے پرائز ارننگ ریشو ہے، اتنے لو پرائز ارننگ ریشو ہارڈلی کسی ملک میں اس وقت ہوں گے۔ ایک اور چیز جو کہ جس کا ہم نے ذکر بھی کیا اور آپ کی ریسرچ میں بھی بات تھی کہ صرف بینک نہیں ہے، دوسرے سیکٹر میں بھی بڑی زبردست ایگزوبرنس ہے۔ اب آپ نے ایگرو فرٹیلائزر کے بارے میں بتایا کہ جس نے ایگرو فرٹیلائزر کے شیئر خریدا تو اس کو ڈالرائز 110% ریٹرن مل گیا ہے، ڈالر ٹرم میں بھی اگر لگائے پچھلے 1 سال کے دوران۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ 10 سال پہلے اگر کسی نے میزان بینک کا خریدا شیئر پاکستان میں، یا ایپل کا خرید لیا اس نے کہیں پر بھی، تو اس میں بھی جو ہے وہ میزان بینک جو ہے وہ ایپل کے شیئرز کے جو انویسٹر ہے اس سے آگے نظر آتا ہے۔ یہ تو موسٹ ایکسٹراڈنری ایگزامپلز ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں۔ 110% ڈالرائز ریٹرن جو ہے، اور پھر اس قسم کا کی جو گین ہے یہ بہت ہی ایکسیپشنل ہے۔ تو یہ فورن انویسٹر کو کب اٹریکٹ کرے گی، اس لیول پہ اٹریکشن؟ مجھے معلوم ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران
بہت سگنیفیکنٹ انٹرسٹ آیا ہے، لیکن اس لیول کی اٹریکشن کب ہم دیکھیں گے؟ دیکھیے کامران صاحب، اسٹاک ایکسچینج میں جو لسٹڈ کمپنیز ہے اس میں 3 سیکٹر جو کا دار و مدار شاید ڈائریکٹ اکانومی سے نہیں ہوتا، اس لیے ایک عام آدمی کو یہ کنونس کرنا مشکل ہوتا ہے کہ پروفٹس بڑھ رہا ہے، جس میں بینکس کا ہم نے ذکر کر لیا، آئل اینڈ گیس جو ہے وہ انرجی کی پرائزز سے، تیل کی پرائزز سے لنکڈ ہوتا ہے، اور فرٹیلائزر بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ ڈائنامکس اکانومی سے ساتھ نہیں چلتے، کیونکہ یہ ایگریکلچر اور رورل اکانومی کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 1-1.5 سال میں رورل اکانومی کافی اچھا پرفارم کر رہی ہے، رائس کی، ویٹ کی، کاٹن کی پیداوار کافی اچھی ہوئی ہے، اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو فرٹیلائزر کمپنیز ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، ان کے پروفٹس بھی بہت ہی سبسٹینشیل بڑھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ان کے شیئر ہولڈر ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ مگر فارن انویسٹرز کا آپ نے کہا، ہم جس طرح میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پچھلے 7 سال کے بعد اتنی فارن انویسٹمنٹ ہم نے دیکھی ہے، آلدو وہ بہت سبسٹینشیل نہیں ہے، مگر جو نیگیٹو رخ تھا وہ پازیٹیو ہو گیا ہے، اور ہمیں جو کوئریز آ رہی ہیں اور جو انٹرسٹ آ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ جو IMF کا لانگ ٹرم پلان ہو جائے گا تو مزید انٹرسٹ آئے گا، کیونکہ ابھی بھی کچھ خدشات ہیں کہ اگر اس پروگرام میں اگر ڈیلے ہوا یا یہ پروگرام نہیں ہو سکا تو پاکستان کی کرنسی پہ ایفیکٹ آئے گا، جس کے چانسز کم ہیں، مگر جب یہ کلیئرٹی آ جائے گی تو ہوپ فلی مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیسنٹ فلوز فارنرز کے جو آ رہے ہیں وہ مزید آئیں گے۔ تو یہ جس قسم کی ہم نے سرج دیکھی ہے انڈیکس میں، اور پھر ظاہر ہے کہ انڈیکس میں اس کے ساتھ جس پرسنٹیج پوائنٹ میں جس طرح سے کوئی 100% اضافہ ہو گیا ہے، ان تمام کیفیات میں دنیا بھر میں تو یہ دیکھا گیا کہ اسٹاک مارکیٹس میں پھر کوئی کریکشن آتی ہے، اور پھر ایک کریکشن جو ہے تو کیا آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کیا یہ وہ ماحول ہے جس میں کہ اب ایک کوئی کریکشن آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، مگر کہ بہرحال خبریں یہ ہیں کہ انفلیشن کم ہو رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ کٹ سکتا ہے، پھر یہ کہ IMF کا پروگرام ہمارے پاس آنے والا ہے، اس میں تو ہم دیکھیں گے، اندازہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس سے سرج یہ جاری رہے گی؟ دیکھیں کریکشنز آتی رہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ شاید آنے والی مانیٹری پالیسی میٹنگ میں اگر انٹرسٹ ریٹ نہیں کٹے تو شاید کریکشن آ جائے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی IMF کی ایسی کنڈیشن آ گئی جس کو حکومت کو، عوام کو پاس آن کرنے میں دشواری ہوئی تو بھی کریکشن آ گئی، مگر یہ بل رن ہے اور ویلیویشن اتنی اٹریکٹیو ہیں کہ اگر جہاں پہ مارکیٹ 3000 پوائنٹ بڑھتی ہے تو وہاں پہ 1500 پوائنٹ کریکٹ بھی ہو سکتی ہے، تو کریکشن ضرور آئے گی، مگر کوئی اتنی سبسٹینشیل کریکشن نہیں آئے گی کہ انویسٹرز کا کانفیڈنس شیک ہو۔ اوورآل جو ٹرینڈ ہے وہ ویلیویشنز کو دیکھتے ہوئے اور آنے والے IMF کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے پازیٹیو ہی لگ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد سیاست کے میدان کی بھی خبر لے لیتے ہیں، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کے جو بھی نتائج رہے ہوں، جتنا بھی متنازع رہا ہو، بہرحال اس کو اقتدار مل گیا ہے پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی، مگر اس کے باوجود پارٹی اندرونی بے چینی کا شکار نظر آتی ہے، سیاسی طور پہ کمزور نظر آتی ہے، فی الحال لیڈر لیس بھی نظر آتی ہے۔ نواز شریف صاحب صدارت باقاعدہ ایکٹیولی لینے سے کتراتے نظر آتے ہیں۔ اندرون نون لیگ کا یہ احوال ہم آپ کو دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔